قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. سنیں نہ سنیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پہ پایا ہے. نہیں سنتے تو نہ سنیں, نہیں سنتے تو نہ سنیں. ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے کہ ہمارے باپ دادا ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے, ہمارے باپ دادا ان کے نذرانے چڑھاتے تھے, ہمارے باپ دادا ان کی خدمت کیا کرتے تھے, ہمارے باپ دادا ان کے سامنے کھانے لا کر رکھتے تھے, حلوے مانڈے لا کر رکھتے تھے, مختلف قسم کی ڈشز لا کر رکھتے تھے. وہ بھلے ہی ہمارے مجاور چٹ کر جائیں لیکن جو ہے ہم یہی کرتے رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے. میرے بھائیوں, رائے حق کو قبول کرنے کی جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. حق کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیں نا کتنی واضح بات ہے. سنتے ہیں, پتہ ہے نہیں سنتے ہیں کیا بولیں, پتہ ہے نہیں سنتے تو کیا بولیں, کیا بول رہے ہیں کہ نہیں سنے نہ سنے کوئی بات نہیں, وہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کریں گے. یہ باپ دادا والا طریقہ جو ہے یہ اکثر و بیشتر قوموں کے حق قبول کرنے کی راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنا رہا. شیطان نے اپنے اسوار کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کو بھی غیر فعال بنا دیا تھا. اپنے زعم کے مطابق اہل باطل جو ہے ان کو یہ عذر لن, یہ بہانہ دے دیا تھا. اس بہانے کی وجہ سے وہ اپنے باطل عقائد پر قائم رہے. آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن رکھا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رکھا جائے تو ان کو باپ دادا کا طریقہ یاد آتا ہے. وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کی بات کرتے ہیں, حالانکہ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں ایمان والے جو ہے وہ باپ دادا کی بات نہیں کرتے. آپ کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا واتبعت ملت آبائی ابراہیم, کہ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق کی ملت کی پیروی کی. تو میرے بھائیوں ان کے باپ دادا نبی تھے. نبی یوسف علیہ السلام کے باپ دادا نبی تھے, یعقوب علیہ السلام نبی تھے, یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق نبی تھے, اسحاق کے والد ابراہیم نبی تھے. یوسف علیہ السلام اس لیے کہہ رہے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم, کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق کی پیروی کر رہا ہوں, ان کے ملت کی پیروی کر رہا ہوں کہ ان کے آبا و اجداد انبیاء تھے, ہمارے باپ دادا نبی نہیں ہیں جو ہم بولیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں. جیسے یوسف نے کہا تھا, یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, یقیناً کہا تھا, وہ کہنے کا حق رکھتے تھے کہ ان کے والدین, ان کے آبا و اجداد جو ہیں, ان کے والد دادا پردادا نبی تھے اور نبیوں کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا ہے. ہمارے باپ دادا نبی نہیں تھے. اگر ہم باپ دادا کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم میں سے کس کا باپ دادا حق پر ہوگا؟ ہر ایک یہاں پہ کوئی ایک باپ دادا ہے. کتنے قسم کے باپ دادا پائے جاتے ہیں, جتنے قسم کے عقائد ہیں اتنے قسم کے باپ دادا ہیں. کچھ باپ دادا کسی چیز کو حلال سمجھتے ہیں, کچھ باپ دادا کسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں. ایک ہی چیز ہے, کچھ باپ دادا ان کو جو ہے ایمان سمجھتے ہیں, کچھ باپ دادا اسے کفر سمجھتے ہیں, کچھ باپ دادا اسے توحید سمجھتے ہیں, کچھ باپ دادا ایک ہی چیز, اسی ایک چیز کو شرک سمجھتے ہیں, کچھ باپ دادا ایک ہی چیز کو حق سمجھتے ہیں, کچھ کے باپ دادا اس چیز کو باطل سمجھتے ہیں. حق اور باطل کا فرق, ایمان اور کفر کا فرق, توحید اور شرک کا فرق, یہ فرق باپ دادوں میں موجود ہے. اگر ہر ایک اپنے باپ دادا کی پیروی کرتا چلا جائے گا تو حق اور باطل کیسے واضح ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون, کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو, کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بھی, فإنہم عدو لی, یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں. یعنی ان کی عبادت کی بنا پر, ان کے معبودان باطلہ ہونے کی وجہ سے, الا رب العالمین, سوائے رب العالمین کے. وہ اللہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے تو استثناء کر دیا کہ اللہ کی تم عبادت کرتے ہو تو اللہ سے میری کوئی دشمنی نہیں, میں اللہ کا بندہ ہوں, لیکن اس کے علاوہ جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو ان سے میری عداوت ہے, کھلی عداوت ہے.